الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی اس کو ناپسند کرتا ہے اور برائی اسے نہیں بھاتی۔ بعد ابو بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے جہنم کا تعارف۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا اور جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک ایمان بالیوم الآخر بھی ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جنت و جہنم پر ایمان رکھا جائے۔ جنت و جہنم پر ایمان رکھا جائے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ جنت ایک ٹھکانہ ہے، جنت ایک جگہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے موحدین، اپنے نیک بندوں کے لیے، تقوی شعار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان رکھا جائے کہ جہنم ایک ٹھکانہ ہے، ایک جگہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے اور نافرمان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کریم کا اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت اور جہنم کو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خاص کر کے جہنم
اور اس کے عذاب کی مختلف شکلوں کو، مختلف صورتوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے، بڑے ڈیٹیل سے رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم یہ بہت ہی بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے برا ٹھکانہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم کتنا خطرناک ہے اور جہنم یہ کس قدر بھیانک ہے، ایک حدیث کے ذریعے بات کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشتکت النار الى ربها قالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمہریر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اشتکت النار الى ربها، جہنم نے رب سے شکایت کی، جہنم نے رب سے شکوہ کیا، کیا کیا؟ قالت ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے کہا کہ پروردگارا میرا دم گھٹا جا رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جہنم نے جب شکوہ کی، جہنم نے جب شکایت کی رب العالمین سے، تو جہنم کو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء، ایک سانس جہنم سردی کے موسم میں لیتی ہے، وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس جہنم گرمی کے دنوں میں لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، کہ گرمی کے دنوں میں تم جو زبردست گرمی محسوس کرتے ہو، تپش محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور موسم سرما کے اندر جو تم ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، ٹھنڈی کے دنوں میں جو تم جاڑا محسوس کرتے ہو، جو سردی اور جو ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جہنم اس قدر خطرناک ہے کہ جہنم ایک مرتبہ اگر سانس لے لے تو دنیا کے اندر گرمی پڑ جائے، اور جہنم ایک مرتبہ سانس لے لے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی پڑ جائے۔ جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے، تو اس تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت و جہنم کے درمیان تکرار ہوا، ایک مرتبہ جنت و جہنم کے درمیان بحث ہوا، اور جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت کہنے لگی کہ میرے اندر یتیم اور مسکین انسان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جس کے ذریعہ سے چاہوں گا تیرے ذریعہ سے میں جس پر چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ جنت کو بھی بھرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، جہنم کو بھی بھرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، قیامت کے دن جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود نہ تو جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی، نہ تو جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، نہ جہنم سے بھی وعدہ کیا ہے اللہ نے، جنت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ جنت کو بھی اللہ بھرے گا اور جہنم کو بھی اللہ بھرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ جہنم بھر گئی۔ یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کہ جہنم تو بھر گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے اور جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس کی مخلوقات میں سے 1000 میں سے 999 یہ جہنم کی خوراک ہے، یہ جہنم کی خوراک ہے، اور 1000 میں سے 1 جنت کی خوراک ہے۔ اتنی مخلوقات جہنم میں جانے کے باوجود بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا کہ حل امتلأت، کہ جہنم تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کہ پروردگارہ میں بھری نہیں ہوں،
میں ابھی بھری نہیں ہوں اور ہے تو مجھے اور دو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم پر رکھے گا، اپنا پاؤں اللہ رب العالمین جہنم پہ رکھے گا، تب جا کر کے جہنم کہے گی قط قط پروردگارہ میں بھر گئی، بس کر بس کر۔ جہنم اتنی بڑی ہے میرے بھائی، جہنم اتنی بڑی ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے اندر کل 7 دروازے ہیں، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جہنم کے اندر کل 7 دروازے ہیں، 7 گیٹ ہیں، اور یہ مختلف دروازے، مختلف گیٹ مختلف گنہگاروں کے لیے ہوں گے، جو جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجات تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لہا سبعۃ ابواب ولکل باب منہم جزء مقسوم، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، 7 گیٹ ہیں، اور ہر گیٹ کا الگ الگ حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ کون لوگ کس گیٹ سے داخل ہوں گے اور کون لوگ کس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہوا ہے؟ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جہنم کے کل 7 دروازے۔ جہنم کی گہرائی، جہنم جو ہے یہ جہنم کتنی گہری ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے، اجتمع وجبہ، تو ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی، دھماکے کی آواز سنی، ایک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تدرون ما ھذا، کہ صحابہ معلوم ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے، کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، جہنم میں ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال قبل، 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، اور آج جا کر کے یہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ پتہ چلا کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر کوئی چیز آج جہنم میں ڈالی جائے تو 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچتی ہے، جہنم اتنی گہری ہے۔ دنیا میں انسان معمولی آگ کے شعلوں کو برداشت نہیں کر سکتا، آگ کی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن جبکہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، جو جہنم کی آگ ہے 69% زیادہ ہے، دنیا کی آگ سے زیادہ یہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کی ایک چنگاری، قرآن کہتا ہے سورہ مرسلات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ محلات دیکھے ہوں گے آپ نے، تصور کیجئے کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ کی شعلوں کا کیا حال ہوگا اور اس کی آگ کا کیا حال ہوگا، تصور کر سکتے ہیں۔ جہنم ایک قید خانہ ہے، ایک جیل ہے، اور وہاں پر قیدیوں کی، وہاں پر مجرموں کی حالت کیسی ہوگی، وہاں پر جو کوٹری ملے گی رہنے کے لیے، جہنم کے اندر جو جگہ ملے گی، اللہ اکبر، اتنی تنگ جگہ ملے گی۔ یہاں پر دنیا میں انسان ہے کہ کشادہ جگہ میں رہتا ہے، اپنی مرضی کے اعتبار سے الگ الگ فلیٹ بناتا ہے، الگ الگ روم بناتا ہے، کشادہ بناتا ہے۔ وہاں پر جہنم میں جہنمیوں کو، مجرموں کو جو کوٹری ملے گی، رہنے کے لیے جو جگہ ملے گی، وہاں کشادہ جگہ نہیں ملے گی، بہت ہی تنگ جگہ ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کو جہنم میں جکڑے ہوئے بہت ہی تنگ جگہ میں ملے گا۔ یہاں پر انسان کو اگر تنگ جگہ میں رکھ دیا جائے وہ پاگل ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن کی حالت کو ذرا سوچیں، جہنم میں جب مجرموں کو اور جہنمیوں کے ساتھ اس طرح کا یہ عذاب کی شکل اور عذاب کی یہ صورتیں مل سکتی ہیں۔ جہنم میں جہنمیوں کو ایک خاص لباس پہنایا جائے گا، خاص کپڑا پہنایا جائے گا۔ دنیا کی قید خانوں میں بھی مجرموں کو جو کپڑا دیا جاتا ہے وہ الگ کپڑا ہوتا ہے، الگ لباس ہوتا ہے، پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ مجرمین ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی جہنمیوں کو لباس دیا جائے گا، کپڑا دیا جائے گا۔
ہم درجی کے یہاں جاتے ہیں تو درجی کو پہلے کپڑا سلنے سے پہلے ناپ دیتے ہیں، ہماری فٹنگ کے حساب سے ہمارا کپڑا ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن جہنم میں بھی کچھ درجی ہوں گے، کچھ ٹیلر ہوں گے، وہاں بھی کپڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، تصور کریں کہ وہاں کا کپڑا کیسا ہوگا، وہاں کے ٹیلر کیسے ہوں گے۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ رب نے کہا کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جہنمیوں کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جہنمیوں کی بدن اور باڈی کی فٹنگ کے حساب سے ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ آپ کسی درجی کے پاس دنیا میں جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ میرے لیے آگ کا کپڑا کاٹ دو، میرے لیے آگ کا کپڑا سل دو، تو درجی کہے گا پاگل ہو گئے ہو، تم کو علاج کی ضرورت ہے، تم کو معالجے اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ آگ کا بھی کپڑا بنایا جاتا ہے، آگ کو بھی کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو جہنم میں آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ آگ کا کپڑا آگ کو کیسے کاٹا جائے گا اور آگ کا کپڑا مجرمین جہنمی لوگ کیسے پہنیں گے، تصور سے باہر۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مجرموں کو جو مجرمین کی شکل میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ کا کپڑا، اصل میں قطع یقطع و تقطی کہتے ہیں کہ اس میز کو جس میز پر ٹیلر کینچی کے ذریعے اپنے کپڑے کو کاٹتا ہے، اس میز کو کیا کہتے ہیں؟ تقطی کہتے ہیں۔ تو وہی اسی سے یہ قطع یقطع فالذین کفروا قطعت، کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اب کیسے کاٹے جائیں گے یہ مجہول ہے، کیفیت مجہول ہے، لیکن کاٹے جائیں گے۔ اب ایک تو پہلی سے ہے کہ جگہ تنگ ہے مجرموں کے لیے، جو جہنمیوں کو جو جگہ ملے گی بہت ہی تنگ جگہ ملے گی، اور دوسرا جو ملے گا پہننے کے لیے جو لباس دیا جائے گا، کپڑا دیا جائے گا، وہ آگ کا ہوگا۔ اب بچھونا چاہیے آرام کرنے کے لیے، اوڑھنا چاہیے، چادر بھی دی جائے گی، کمبل بھی دیا جائے گا، لحاف بھی دیا جائے گا، بسترا بھی دیا جائے گا، بچھونا بھی دیا جائے گا۔ دنیا کے قید خانوں میں پھٹا پرانا کم سے کم کمبل تو دیا جاتا ہے، اوڑھنے کے لیے چادریں دی جاتی ہیں، وہاں پر بھی ملے گا، وہاں پر بھی اوڑھنے کے لیے ملے گا، وہاں پر پہننے کے لیے ملے گا، وہاں پر بچھانے کے لیے ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جو بچھونا ملے گا، کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جو بسترا ملے گا، وہ بسترا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوڑھنے کے لیے جو چادر دی جائے گی، جو لحاف دیا جائے گا، جو کمبل دیا جائے گا، وہ بھی آگ کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مہاد مس بسترا، غواش مس چادر، اوڑھنے کے لیے انسان جو اوڑھتا ہے اس کو غواش کہا جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن رب کہتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں بچھانے کے لیے بسترا دیا جائے گا، وہ بھی آگ کا، اوڑھنے کے لیے جو چادر دی جائے گی، جو لحاف دیا جائے گا، جو کمبل دیا جائے گا، وہ بھی آگ کا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اللہ اکبر، کہ فرش بھی آگ کا اور چھت بھی آگ کی۔ جہنم میں فرش بھی آگ کا اور چھت بھی آگ کی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جگہ پہلے سے تنگ ہے، کپڑا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا، اور جو بسترا دیا جائے گا، جو بچھونا دیا جائے گا، وہ بھی آگ کا، اوڑھنے کے لیے جو چادر دی جائے گی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو کمبل دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو زمین ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، اور جو چھت ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ اس وقت مجرموں کی حالت کیا ہو سکتی ہے، ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی عذاب کے تعلق سے رب نے کہا کہ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ کل قیامت کے دن مجرموں کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ دنیا میں ٹھنڈی میں ہم جب نہاتے ہیں تو گیزر کا استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو گیزر کا استعمال کرتے ہیں، منہ دھولتے ہیں، چہرہ دھولتے ہیں تو گیزر کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر گیزر کا پانی زیادہ گرم ہو جائے، زیادہ ہیٹ ہو جائے تو ہم بدن پر لے نہیں پاتے، وضو کر نہیں پاتے، نہا نہیں پاتے۔ ذرا تصور کیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ کل قیامت کے دن مجرموں کو جہنم میں سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا ہارڈ ہوگا، اتنا ہٹ ہوگا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجنود،
جیسے ہی کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کی اتڑیاں اور ان کے بدن، ان کے چمڑے ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے۔ دنیا میں ہم اگر ہمارے بدن پر تھوڑا زیادہ گرم پانی بدن پہ آ جاتا ہے تو بدن جھلس جاتا ہے، چمڑی جھلس جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کھولتا ہوا پانی کل قیامت کے دن جہنمیوں کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنمیوں کو کل قیامت کے دن اللہ اکبر وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جہنمیوں کو کل قیامت کے دن لوہے کے بڑے بڑے راڈ اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ تو جگہ ہو گئی، کوٹھی مل جائے گی، روم مل جائے گا، کپڑا بھی دیا جائے گا، بچھونا بھی دیا جائے گا، چادر بھی دی جائے گی اوڑھنے کے لیے، زمین رہے گی، فرش رہے گا، چھت رہے گی۔ اب کھانے کے لیے چاہیے، بھوک لگے گی، جہنمیوں کی خوراک ایک اسپیشل خوراک ہے، وہاں پر پھل فروٹ نہیں ملے گا۔ وہاں پر جو پھل ملے گا، قرآن نے اس پھل کا نام زقوم کہا ہے۔ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، مجرموں کا جو کھانا ملے گا وہ ایک اسپیشل پھل کا کھانا ملے گا۔ اس پھل کا نام جانتے ہیں؟ اس پھل کے درخت کا نام زقوم ہوگا، اس پھل کے درخت کا نام زقوم ہوگا، اور اس پھل کا ٹیسٹ اور مزہ کیسا ہوگا؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا، یا پھر تلچھٹ کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ کڑھائی میں ہم جب کوئی چھانتے ہیں تیل کے اندر، اور تیل کے آخر میں جو بچ جاتا ہے جس کو تلچھٹ کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو زقوم نامی پھل ہے اس پھل کا ٹیسٹ یا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا یا پھر اس تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ یغلی فی البطون، جب جہنمی اس پھل کو کھائیں گے، جب یہ پھل اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، یغلی فی البطون، تو پیٹ میں کھولے گا کغلی الحمیم، کالغلی الحمیم، جس طرح کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، جس طرح کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، اسی طریقے سے جب یہ مجرمین اس کو کھائیں گے تو پورے پیٹ کے اندر کھولے گا۔ اللہ کھانے کے بعد پینے کو بھی ملے گا، جہنمیوں کو پینے کو بھی ملے گا۔ وہاں پر ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، وہاں پر یہ شربت نہیں ملے گی، وہاں پر جوس نہیں ملے گا، وہاں پر آئس کریم نہیں ملے گی، وہاں پر جو ملے گا خاص مشروب ملے گا۔ رب نے کہا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ غور سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے کہ مجرمین جب وہاں پر پانی کو پیئیں گے، اللہ ہوگا، پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا ہٹ ہوگا، جیسے ہی وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے ان کی اتڑیاں گل کر کے باہر آ جائیں گی۔ اتنا گرم پانی ہوگا کہ ان کی اتڑیاں گل کر کے باہر آ جائیں گی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ گرم پانی ان کی اتڑیوں کو باہر کر دے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا کہ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہاں پر ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا الا حمیما، مگر وہاں پر کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، یا پیپ ملے گا۔ انسان ایک دوسرے کے پیپ کو پیے گی۔ یہاں پر انسان دوسرے کی کان سے نکلتا ہوا پیپ دیکھے تو اس کو بڑی کراہیت کے ساتھ دیکھتا ہے، اور کل قیامت کے دن مجرمین اسی انسان کے پیپ کو پیے گی۔ غور کریں کہ جگہ بھی بہت تنگ ملے گی، جو لباس ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو کپڑا ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو بستر ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو چادر ملے گی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو فرش ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو یہ فرش کے اوپر جو حصہ رہے گا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ اس وقت مجرمین کی حالت کیا ہو سکتی ہے، ذرا تصور کریں۔ دنیا کے اندر انسان کو ایک لمحے کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے، یہ معمولی سی آگ میں، جلتی ہوئی معمولی سی آگ میں اگر انسان کو رکھ دیا جائے تو انسان فوراً مر جائے گا، گل پگھل جائے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھیں قرآن کو دل دہل جائے گا، پڑھیں قرآن کو دل پگھل جائے گا، پڑھیں قرآن کو دل کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب مجرمین وہاں پر جب سزا کاٹ رہے ہوں گے، رب نے کہا تو مجرموں کو ایسا لگے گا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ مجرموں کو ایسا وہاں پر لگے گا کہ چاروں طرف سے گویا کہ موت آ رہی ہو، چاروں طرف سے گویا کہ موت آ رہی ہو،
कुरान कहता है कि वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वहाँ पर मुजरिमीन मरेंगे नहीं, वहाँ पर मौत नहीं आएगी। ये जहन्नम की ज़िंदगी बड़ी अजीब ज़िंदगी है मेरे भाइयों। जहन्नम की ज़िंदगी ये बड़ी भयानक ज़िंदगी है। ये ऐसी ज़िंदगी है कि ला यमूतु फीहा वला यहया, ऐसी ज़िंदगी है कि जहाँ पर इंसान ना तो ज़िंदा रहता है, ना मरता है, ना सही से जी सकता है, ना सही से मर सकता है। एक ज़िंदगी होती है कि मौत की ज़िंदगी होती है, इंसान मर गया। एक ज़िंदगी होती है हयात की ज़िंदगी होती है कि इंसान ज़िंदा है। लेकिन क़यामत के बारे में कुरान कहता है कि ऐसी ज़िंदगी है जब मुजरिमीन जहन्नम में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से मौत आ रही हो, लेकिन वहाँ पर मौत नहीं आएगी। मुजरिमीन बस यही तमन्ना करेंगे जहन्नम में जाने के बाद, चीखेंगे चिल्लाएंगे, वहुम यस्तरिखून फीहा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, रब से गिरिया बसारी करेंगे, रब से गुजारिश करेंगे रब्बना अखरिज, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें निकाल दे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, परवरदिगारा एक मौका दे दे, एक चांस दे दे। हम जिस तरह की ज़िंदगी अब तक गुजार करके आए हैं, अब ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, तेरी रज़ा हासिल करेंगे, तुझको खुश करने की कोशिश करेंगे, नेक अमाल करेंगे, अच्छा अमल करेंगे। रब परवरदिगारा एक मौका दे दे। लेकिन कहता है अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीही मन तदक्कर, कि जो ज़िंदगी मिलनी थी मिल गई, अब तुमको दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं। एक मौका ऐसा भी आएगा जहन्नम में कि जहन्नमियों के सामने जन्नतियों का मंजर जहन्नमियों को दिखाएगा कि जन्नती लोग अहले जन्नत किस कदर मज़े कर रहे हैं, किस कदर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि जहन्नमियों की हसरतों में इजाफा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मंजर दिखाएगा जन्नतियों का कि बड़े मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से इस्तिफादा कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। रब ने कहा सूरह आराफ के अंदर, अल्लाह फरमाता है वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल आराफ वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्ना अन अफीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है कि जहन्नमी लोग जन्नतियों को पुकारेंगे, क्या कहेंगे? अन अफीदु अलैना मिनल मा, कि मेरे भाइयों अल्लाह ने जो तुमको पीने के लिए दिया है हमको कुछ दे दो, बहा दो। अफीज़ों के माना बहा दो, हमारे ऊपर कुछ पानी ही बहा दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या अल्लाह ने तुमको जो नेमत दी है उस नेमत में से कुछ नेमतें हमको दे दो। वो जन्नती क्या कहेंगे? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, भाई माफ़ करना, अल्लाह ने काफिरों के ऊपर इन दोनों नेमतों को हराम करार दिया है, तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब जहन्नमी लोग, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जहन्नमी लोग तकलीफ़ और परेशानी झेल झेल करके आजिज़ आ जाएंगे और वो तमन्ना करेंगे कि हमें मौत आ जाए। इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानी झेलेंगे कि वो आजिज़ आ जाएंगे, उनको ज़िंदगी प्यारी नहीं लगेगी, वो मौत की तमन्ना करेंगे। और जो जहन्नम का दारोगा है, कुरान ने उसका नाम मालिक करार दिया। जो जहन्नम का दारोगा है वो जहन्नम के दारोगे से कहेगा, क्या कहेगा? वनादौ या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुक, वो जहन्नम के दारोगा से कहा गया कि ए मालिक, ए जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दे, अपने रब से कह दे कि हमें मौत दे दे, हमारा काम तमाम कर दे, हमें ज़िंदगी प्यारी नहीं है, अब हमें मौत दे दे। वो दारोगा डांटते हुए कहेगा इन्नकुम माकिथून, तुमको यहाँ पर मरना नहीं है, तुमको यहाँ पर हमेशा हमेश के लिए रहना है, यहाँ पर हमेशा हमेश के लिए रहना है। तो जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये फैसला हो जाएगा वो जहन्नमी है, वो अगर वहाँ मरना भी चाहेंगे तो वहाँ मौत नहीं आएगी। तो ये जहन्नम के अज़ाब और जहन्नम के अज़ाब की कुछ शक्लें हैं, कुछ सूरतें हैं जो मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की कोशिश की। मेरे भाइयों, कहना यही है कि जहन्नम बड़ी ख़तरनाक जगह है, जहन्नम ये बड़ी भयानक जगह है, जहन्नम ये बहुत ही बुरा ठिकाना है, जहन्नम ये सबसे बुरी जगह है, जहन्नम ये सबसे बुरा ठिकाना है। इससे बुरी जगह और कोई नहीं, इससे बुरा ठिकाना कोई और नहीं। कुरान के अंदर इसके अलावा भी जहन्नम के मुख्तलिफ अज़ाब की शक्लों और सूरतों को बयान किया है। अगर तमाम जहन्नम के अज़ाब की तमाम आयतों को जमा कर ले और जिस इंसान के दिल के अंदर हसास हो, जिस इंसान का दिल हसास हो, जिसके अंदर ज़मीर हो, जिस इंसान का दिल जिंदा हो, अगर तमाम आयतों को जमा कर ले और अगर वो पढ़े तो उनके अंदर हैबत तारी हो जाएगी, उनके अंदर हैबत तारी हो जाएगी। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और कभी भी अल्लाह की नाफरमानी करने से 1000 बार सोचेगा, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसीलिए बात सहाबा के बारे में आता है कि जब वो अज़ाब की आयतों को पढ़ते थे तो इस कदर मुतासिर होते थे, वो बीमार हो जाते थे। सहाबा पूछते कि भाई क्या हुआ? कहते
میں نے عذاب کی آیت پڑھی جس کا اثر میرے دل کے اندر اتنا لیا کہ میں بیمار ہو گیا، میری طبیعت بگڑ گئی۔ تو کہنا یہی ہے کہ جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے، جہنم سے بھیانک اور جہنم سے خطرناک مقام اور ٹھکانہ کوئی اور ہے نہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے قصبے میں، آپ کی بستی میں اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا کوئی جانی دشمن ہے اور مجھے دیکھتے ہی مجھے گولی مار دے گا اور دشمن چھپا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہوگی نا تو کبھی بھی آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، اور اگر گھر سے نکلیں گے بھی تو باڈی گارڈ کے ساتھ نکلیں گے کہ کہیں میرا دشمن مجھ کو مار نہ دے، کہیں میرا دشمن مجھ پر حملہ نہ کر دے، کہیں میرا دشمن میرا کام تمام نہ کر دے۔ جس طرح آپ کو یہ خدشہ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا جانی دشمن آپ کو مار ڈالے گا، وہ جانی دشمن میرا چھپا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنم بھی گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، جہنم بھی چھپی ہوئی ہے، جہنم بھی انتظار میں ہے کہ کب ہم اللہ کی نافرمانی کریں، کب ہم اللہ کے خلاف زندگی گزاریں، کب ہم اللہ کے قانون کو توڑیں اور جہنم ہمیں جھپڑ لے، جہنم ہمیں پکڑ لے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جس طرح شکار اپنے شکاری کو پھاندنے کے لیے شکاری سے چھپ کر بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے مجرموں کے لیے، جہنمیوں کے لیے جہنم چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے، گھات لگا کر بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، نافرمانوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہنا یہی ہے کہ جہنم سے بری کوئی جگہ نہیں، اس لیے جہنم سے بچنے کی تیاری کریں، جہنم سے بچنے اور بچاؤ کی جو بھی تدابیر ہیں ان تدابیر کو اپنانے کی کوشش کریں، جہنم سے بچنے کے جو بھی اسباب ہیں ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں، دین پر چلنے کی کوشش کریں، دین سے جڑیں، دینداری اپنے اندر پیدا کریں، تقوی شعاری اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جنت یہ تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے، یہ جنت یہ آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے، تو آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جہنم سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم دین پر چلیں۔ تمناؤں سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، تمناؤں سے ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والی، تمناؤں اور آرزوؤں سے ہمیں اللہ کی رضا نہیں ملنے والی۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو دین پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو دینداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ 1-2 روپے کا معمولی سوئی، 1-2 روپے کی معمولی سوئی اگر زمین پر گر جائے، 1-2 روپے کی معمولی سوئی اگر زمین پر گر جائے تو اس سوئی کو اٹھانے کے لیے پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے، اس سوئی کو اٹھانے کے لیے اپنی پوری باڈی کو لینڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور ہم کس فکر میں ہیں کہ اب ہمیشہ والی ابدی نعمت، ابدی جیسی جنت نعمت ہم کو بغیر صرف تمناؤں سے مل جائے۔ ارے معمولی سوئی کو اٹھانے کے لیے ہم پورے باڈی کو جھکاتے ہیں، تب جا کر کے ہم وہ سوئی کو ہم اٹھا پاتے ہیں۔ اور تمناؤں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف آرزو کرنے کی بنیاد پر، تمنا کرنے کی بنیاد پر کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، ہمیں جنت دے دے گا، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فکر ہے۔ اس فکر کو اور اس خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ بتائیں، ہر گارجین بتائے، ہر ماں باپ بتائے کہ آپ کا بچہ اگر مہوا کے روڈ میں، مظفر پور کے روڈ میں اگر آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ گھر میں ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے کا مظفر پور کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ بھائی آپ دوڑے جائیں گے، دوڑے جائیں گے، گاڑی نہیں ملے گی، گود میں لے کر کے ہاسپٹل جائیں گے، خون کی ضرورت پڑے، بلڈ کی ضرورت پڑے، روپے پیسے کی ضرورت پڑے، آپ کو گھر بیچنے کی ضرورت پڑے، آپ گھر بیچ کر کے اپنے بچے کو بچائیں گے۔ یہ دنیا کا معمول ہے، دنیا کی معمولی آگ سے ہم کو اتنی فکر ہے، اور دنیا کی یہ خدشات ہی سے ہم کو اتنی فکر ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ کہنا یہی ہے کہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار مجھ کو آپ کہنے والوں کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی، ہمیں پوری طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی مصیبت کو دور فرمائے، اور جو نوجوان خاص کر کے جو نوجوان مسجد کے آزو بازو رہتے ہوئے
نماز میں نہیں آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل کو اسلام کے لیے، ان کے دل کو مسجد کے لیے کھول دے تاکہ وہ مسجد آ سکیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ یاد رکھیں مسجدوں کو آباد کرنا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کہنا یہی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور وہ مسجد میں باجماعت آ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔